ہاں، منگنی کا تو لفظ عربی زبان میں منگنیوں کا کوئی تصور نہیں تھا. نکاح کا پیغام بھیجتے تھے وہ. اگر آپ کو لڑکا سمجھ میں آ گیا ہے اور اطمینان ہے کہ یہیں کا لڑکے والوں کو وہ سمجھ میں آ گئی ہیں تو وہ بھی منگنی نہیں کہ دیکھیں. رخصتی سے پہلے جب تک عورت شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی شوہر پر اس کا نام ٹھیک ہے. اور شوہر اس پہ کہ یہ کرو یہ مت کرو، کیونکہ جب تک رخصتی نہیں ہوگی میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح ہو چکا ہے، اگر ان میں کوئی سیکچول ریلیشن قائم ہوتا ہے، باقی اخلاقی طور پر اس کو برا قرار دینا کہ بھئی جب تک والدین وہ ایک آپس میں ایگریمنٹ کے خلاف، اور جب تک وہ شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی اس وقت تک. کیا رخصتی سے پہلے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اسی پہ آج ہمیں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب. اس بیان میں ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی اور اینڈ تک دیکھنی ہے. خاص کر یہ اسپیشلی ان کے لیے بیان ہے جنہوں نے منگنی وغیرہ کی ہے اور نکاح نہیں کیا. باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. چینل کو آپ نے جلدی سے سبسکرائب کر لینا، لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. کیا پتا آپ کی ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل جائے. باقی جتنے میرے یوزر ہیں جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، پاکستان کے اندر ہے، انڈیا کے اندر ہے، ادر کنٹریز کے اندر ہے، UK، یورپ، جہاں سے بھی ہیں، ان سب کا دل سے شکریہ. اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ جلدی سے کر لے. چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. کہ نکاح کے بعد رخصتی 1 ماہ یا 6 ماہ بعد ہوتی، تو اس رخصتی کے وقت سے پہلے مرد اور عورت پر ان کے ازدواجی زندگی کے حقوق جو ہیں وہ عائد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ رخصتی ضروری ہے اس کے لیے. دیکھیں، رخصتی سے پہلے جب تک عورت شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی شوہر پر اس کا نان نفقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور شوہر اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتا جی. کہ یہ کرو یہ مت کرو، کیونکہ جب تک رخصتی نہیں ہوگی میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے سے متعلق نہیں ہوں گے. جی. البتہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح ہو چکا ہے، اگر ان میں کوئی سیکچول ریلیشن قائم ہوتا ہے تو وہ حلال ہے، وہ ناجائز نہیں کہلائے گا. باقی اخلاقی طور پر اس کو برا قرار دینا کہ بھئی جب تک والدین وہ ایک آپس میں ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ اخلاقی طور پر تو اس کو غلط کہا جائے گا کہ بھئی چونکہ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ 1 سال بعد ہوگی، آپ نے اس سے پہلے کیوں رابطہ کیا، تو وہ ایک اخلاقی طور پر اس کو تو. لیکن بہرحال وہ یعنی شرعی طور پر ریلیشن جائز ہوگا. اور جب تک وہ شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی اس وقت تک حقوق ایک دوسرے کے شروع نہیں ہوں گے. بہت شکریہ سر. یہ ایک مسئلہ یہاں اسی مسئلے کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آج کل لوگ نا بہت اہتمام سے منگنیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی تقاریب ہوتی ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ. تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو جو شوہر ہوتا ہے متوقع یا بیوی تو وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں تصویریں اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے جو لوگ ہیں اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں کہ اس تقریب میں ایک نکاح کی فارمیلٹی بھی پوری کر لیں تاکہ کم از کم وہ گناہ گار تو نہ ہو اس طرح سے کھلے عام ایک. جی ہاں، منگنی کا تو لفظ عربی زبان میں ملتا ہی نہیں ہے. خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. صحابہ کے دور میں منگنیوں کا کوئی تصور نہیں تھا. نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، وہ قبول کر لیتے تھے تو نکاح کر دیا، نہیں کیا تو نکاح نہیں کیا. تو یہ منگنی کو بالکل ختم کرنا چاہیے. اگر آپ کو لڑکا سمجھ میں آ گیا ہے اور اطمینان ہے کہ یہیں کرنی ہے تو نکاح کر دیں. نکاح کر. ٹھیک ہے. تو لڑکے والوں کو وہ سمجھ میں آ گئی ہیں تو وہ بھی منگنی نہیں کہ ڈائریکٹ نکاح کریں. بہت شکریہ جی. ابن عبد الرحمن صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں ولیمہ کرنے میں اگر گناہ کا خدشہ ہے تو کیا ولیمہ بالکل چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر بہت سادگی سے بھی ہم اہتمام کریں سادگی کا اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں تو بھی مرد اور عورتیں یوزلی جو ہے وہ بے حیائی میں بے شرمی میں ملوث ہوتے ہیں. دیکھیں، ولیمے میں اگر گناہوں کا خطرہ ہے تو پھر اس طرز پہ ولیمہ جائز نہیں ہے. لیکن ولیمہ کی سنت ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ولیمہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ لازمی جمع کریں اس خاص اسٹائل میں. آپ کسی بھی طرح سے لوگوں کو کچھ کھلا دیں ایک خوشی کا اظہار کے لیے. 2-4 دوستوں کو آپ نے ادھر لے جا کے وہاں کھلا دیا، ادھر یہ کیا نام ہے شنواری پہ کھلا دیا آپ کو، اور مجھے لے گئے وہاں پہ ٹھیک ہے ادھر کھلا دیا، 2-4 کو ادھر کھلا دیا. اس طرح بھی ولیمہ ہو جاتا ہے. یعنی خوشی کے موقع پہ کسی کو کھانا کھلایا جائے اس کا نام ہے. تو اس کے لیے ہلہ گلے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ ہوں گے تو آپ بچ جائیں، نہیں تو آپ جو ہے جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان کو کہیں بھی لے جا کے آپ کھانا کھلا دیں، سنت ادا ہو جائے گی. میں آپ کے ساتھ شنواری آ رہا ہوں بھائی، میں کہیں نہیں جا رہا. رضوان صاحب یو پی انڈیا سے سوال کر رہے ہیں سر. سالی سے ظاہر ہے سیکچول ریلیشن اگر ہوتا ہے تو نکاح باقی رہتا ہے. یہ سخت حرام عمل ہے، لیکن اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑتا. اچھا، نکاح پہ اثر نہیں پڑتا. بہت شکریہ. حسن خان صاحب راول پنڈی سے سر، پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر. جیسا کہ دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس بیان میں بتا دیا کہ جو سارے نبی علیہ السلام کا جو سا دور تھا اس میں جو سا نکاح کا حکم ہوتا تھا وہ نکاح کرتے تھے اور شادی ہو جاتی تھی. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو سی منگنی کرنا جائز تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں سارے آ جاتے ہیں. منگنی بھی جتنا یہ خرچہ کرتے ہیں اور ڈبل خرچہ کر کے اس کے بعد وہ جو سا اسلام والا اور عرب والا جو سا عمل ہے وہ پورا نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ اسی ٹائپ نکاح بھی کر لے جو سا آپ نے خرچہ
بعد میں بھی کرنا ہے۔ تو اسی پہ یہی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ یہ فضول خرچی بھی نہ کریں، اس کے علاوہ جو سا اگر آپ کو لڑکا پسند آ جاتا ہے اور لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ جاتا ہے اور لڑکے والوں کو لڑکی پسند آ جاتی ہے تو وہ نکاح کر لیں۔ یہ منگنی وغیرہ تو انہوں نے کیا کہ یہ تو اب سے جون سی ہے شروع ہوئی ہے، جون سے ہمارے نبی تھے جون سے عرب ممالک سے شروع ہوا تو وہ صرف نکاح سے ہوا تھا، نکاح کر کے لے آتے تھے، بس شادی ہو گئی ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو اس بیان کے آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل جائے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔